وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القیامت یکون علیہم شہیدا۔ ہمارا یہ 10واں محاضرہ ہے اور اس کا عنوان ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر احادیث خیر الانام۔ تو اس سلسلے میں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جسے بخاری و مسلم اور دیگر جامعین سنت نے روایت فرمایا ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کہ وہ یوں آئیں گے، نازل ہوں گے، دنیا میں حاکم عادل بن کے آئیں گے، دنیا میں امن و امان کو قائم کریں گے، دنیا میں اسلام کا بول بالا اللہ ان کے ہاتھوں فرمائیں گے، تو آخر میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے اس خبر نبوی اور قرآن کریم کی اس آیت میں یوں تطبیق دی کہ اے لوگو، اگر چاہتے ہو تو پڑھ لو اللہ کا اس ارشاد جس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے پہلے تمام اہل کتاب دار ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی غرض ان کی یہ تھی کہ جب تک یہ امر نہ ہوگا ان کو وفات نہ آئے گی۔ اور اس کے اندر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اس میں ہا کی ضمیر، پھر قبل موت ہی اس میں ہا کی ضمیر کا مرجع حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی رائے کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اختیار فرمایا ہے، جسے ابن جریر نے سعید ابن جبیر کے طریقے سے صحیح سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ابن جریر حضرت سعید بن جبیر کے طریق سے سند صحیح کے ساتھ یہی ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ نیز انہوں نے ابو رجاء کے طریق سے حضرت حسن سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ نیز انہوں نے یہ فرمایا اللہ کی قسم، یہ ابن عباس کا قول ہے، وہ تاحال زندہ ہیں، واللہ انہو لحی، وہ تاحال زندہ ہیں، اور جب وہ اتریں گے تو تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے کس قدر صاف بیان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ قرآن کا بیان جو ہے، قرآن کی تفسیر جو ہے، اس کی تبیین جو ہے، یہ وظیفہ پیغمبر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی شراح احادیث نے
کس طرح واضح طور پہ شرح فرما دی اور یہ کہہ دیا کھل کر قسم کھا کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاحال حیات ہیں۔ یہ سب کچھ، یہ مضمون اور اس کی شرح اس حدیث کے بارے میں ہے جو پہلی حدیث ہم نے احادیث خیر الانام برحیات عیسیٰ علیہ السلام میں سے اختیار کی ہے۔ اب اس حدیث مذکور پر قادیانی اشکالات، پھر ان کا اہل ایمان اور اہل اسلام کی طرف سے ایمانی ازالے اور جوابات، اب اس کا بیان ہم کرتے ہیں اس امر کا، یعنی ان کے اشکالات کیا ہیں اور ہمارے جوابات کیا ہیں۔ قادیانیت کی طرف سے اس حدیث پر جو اشکالات یا جو شبہات وہ اس ارشاد نبوی پہ وارد کرتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ بطور استہزاء خود مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑنے اور خنزیر کا شکار کرنے کا کام اختیار کریں گے؟ ہم اس کا ایمانی جواب یہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا حدیث رسول نبی خاتم سید الرسل کے بارے میں یہ تمسخر امیز بیان ایک ملحدانہ قول ہے جو آج تک کسی صاحب عقل و شعور اور صاحب ایمان کی زبان سے صادر نہیں ہوا ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی ایسی جسارت نہیں کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے بارے میں، کیونکہ یہ امر اہل ایمان کے ہاں واضح ہے اور یہ ان کی ایمان کی نشانی اور علامت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی عظمت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور پھر انہیں قبول کرنے کے لیے مستعد و تیار رہتے ہیں۔ اور مقصود حدیث بھی یہی ہے کہ ان عقائد حقہ کی اقامت ہو اور ان مسلمات دینیہ کی حمایت اور حفاظت ہو جنہیں اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا اور حکم دیا کہ وہ انہیں بیان کریں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ اہل ایمان کی قیادت کے منصب پر فائز ہوں گے، وہ عقائد حقہ کی اقامت کے لیے کوشاں ہوں گے، وہ دین کے مسلمات کی حفاظت فرمائیں گے، وہ باطل نظریات کا رد فرمائیں گے، وہ اہل ایمان کے امیر ہوں گے، اللہ کی سرزمین پر اللہ کی توحید اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خاتم الشرائع اس کی عملی تنفیذ کی خدمت سر انجام دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید انہیں حاصل ہوگی، اسی سے وہ غلبہ اسلام کے لیے کوشاں ہوں گے، جس میں انہیں اس قدر کامیابی ہوگی کہ یہ دنیا عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی، حتیٰ کہ جنگ و جدال بھی موقوف ہو جائے گی اور وہ جزیہ کو بھی ساقط کر دیں گے۔ اب حدیث کا مضمون بالکل واضح ہے کہ یہ تمام نصرتیں ربانی جو ہیں وہ مسیح موعود کے ساتھ ہوں گی۔ یقیناً مسیح حق یہ تمام خدمات سر انجام دے گا، دنیا اس کا مشاہدہ کرے گی، عالم کے احوال وہ امنی ہوں یا اقتصادی ساری دنیا کو نظر آئیں گے۔ اب اگر کوئی شخص مدعی مسیحیت ہو، جیسے کہ مرزا غلام قادیانی بھی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، تو اب مقارنہ کرنے والا اس حدیث کے اندر مسیح موعود کی صفات
اور ان کے ان جلیل اعمال کا جو اسلام کی خدمت میں، انسانیت کی خدمت میں ان کے ہاتھوں اللہ تکمیل جن کی فرمائے گا، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی جو مدعی مسیحت ہے، دونوں کے درمیان مکار نہ کرنے والا بآواز بلند پکار اٹھے گا کہ مسیح حق کی ہیبت تو جملہ کفار پر ہوگی، مسیح حق کسی کے لیے تملق نہیں کرے گا، چاپلوسی نہیں کرے گا۔ اب ہیبت والا وہ تو اللہ کی طرف سے مؤید ہوگا، مگر استعمار کے لیے تملق اور چاپلوسی کرنے والا یہ کبھی بھی مسیح موعود نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا دیگر کوئی شخص۔ مسیح حق کی آمد کے بعد عموم دنیا اور عمومی عالم میں امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی، قوموں کے مابین دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، حروب کے سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ مگر جب سے مرزا غلام احمد قادیانی نے ادعائے مسیحیت کیا، دنیا کے احوال تو اس سے برعکس ہو گئے۔ تو آج کے دنیا کے احوال اور پریشانیاں اور حروب اور جنگیں اور فتنے اور فسادات اور اقتصادی بدحالیاں اور امنی حالات اس بات کی شاہد ہیں کہ مدعی مسیحت مرزا غلام قادیانی اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ مرزا غلام خود بھی اس حقیقت سے واقف تھا، اسی لیے اس نے یہ تصریح کی کہ اس عاجز نے جو مسیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے، وہ کہتا ہے میں نے کب کہا میں مسیح موعود ہوں، میں نے تو مسیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر آگے کہتا ہے میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں، جو شخص یہ الزام میرے پر لگا دے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کذاب وہ الزام لگانے والا ہے یا مدعی ہے، واضح ہے۔ تو اس حدیث پہ جو اشکال تھا پہلا قادیانی کہ کس طرح یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں کیا دنیا میں یہ کھیل کھیلیں گے، معاذ اللہ، اس طریقے سے بات کہنا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑنے اور خنزیر کا شکار کرنے کا کام اختیار کریں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے یہ تفصیل ذکر کر دی کہ یہ تائید من اللہ ہوگی مسیح حق کی۔ دوسرا اشکال اس حدیث پہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی مذکورہ روایت میں حضرت ابو ہریرہ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن کریم کی جس آیت سے استدلال کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا فہم ہے، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، یہ رسول اللہ کا ارشاد نہیں اور صحابی کا فہم حجت نہیں ہوتا۔ اور اس کا ایمانی جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ ضابطہ علماء تفسیر کے ہاں معروف ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں صحابی کا قول مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں اس قرآن آیت کا پیش کرنا تو یہ قرآن و حدیث کے مابین تطبیق ہے کہ جو مضمون قرآن فرما رہا ہے بیان، اسی کی حدیث رسول بھی اسی کی شرح فرما رہی ہے، یعنی دونوں کے بیان کو آپس میں ایک ٹھہرانا
اسے کہتے ہیں تطبیق قرآن و حدیث کے مابین۔ تو اب کسی بھی صحابی کا قول دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، کہ صحابی نے یہ قول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہا ہو، یا یہ عمل اس نے آن حضرت سے سن کے کیا ہو، تو اس صورت میں تو اس سے انکار کی ہرگز گنجائش نہیں ہو سکتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صحابی نے اپنے اجتہاد سے کیا ہو، تو اس صورتحال میں اس میں کلام ممکن ہے۔ رہا قرآن اور حدیث میں باہم تطبیق، یعنی ایک مضمون جو حدیث میں بیان ہوا اس کے موافق قرآنی آیت پیش کرنا، یا ایک مضمون جو قرآن کی آیت پیش کر رہی ہے اسے ہی حدیث رسول میں سے ثابت کر کے پھر دونوں کو پیش کر دینا، یہ تطبیق ایسی ربانی عطا ہے، یہ ایک قیمتی علمی جوہر ہے جس کی وقت اور قدر سے صرف وہی لوگ واقف ہیں جو باری تعالیٰ کے کلام کے عارفین ہوں، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے جاننے والے ہوں، واقف ہوں۔ وہ تو قرآن و حدیث کے مابین تطبیق کو علم دین میں کمال سمجھتے ہیں، اسے انسانی فہم اور ذہانت اور ذکا کی انتہا خیال کرتے ہیں، وہ اسے انسانی فکر میں اعلیٰ ارتقاء سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امر میں حریص رہتے کہ قرآن اور حدیث یعنی دونوں کے مضمون میں تطبیق کی سعی کرتے رہے ہیں۔ علامہ ابن القیم زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امر میں حریص رہتے تھے کہ احادیث رسول کی تائید قرآن کریم سے مستنبط کریں۔ اب یہ ہے تطبیق بین القرآن والحدیث، حدیث اور قرآن میں تطبیق۔ جو شخص اس امر کا التزام کرے اور اس دروازے پہ دستک دے، اپنے قلب کو اس طرف متوجہ کرے، یعنی قرآن اور حدیث دونوں میں مضمون کے اعتبار سے تطبیق کے لیے سعی کرے، سلیم فطرت اور صاف ستھرے قلب سے اس امر کا اہتمام کرے، وہ تمام سنت کو قرآن کریم ہی کی تفسیر اور اسی کے مطالب و مفاہیم پر دلیل اور اللہ تعالیٰ کی مراد کا بیان سمجھے گا۔ یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث نبویہ، یہ قرآن کریم ہی کی تفصیل ہیں، اسی کے مفاہیم و مطالب کا بیان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کا ہی بیان اور اس کی تبیین ہے۔ چونکہ وظیفہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بقول قرآن یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جو اتارا گیا اسے خوب کھول کھول کر بیان کریں۔ تو ایسا شخص علم کے اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوگا جسے یہ مقام حاصل ہو گیا، کیا کہ اسے یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن کلام اللہ ہے اور حدیث رسول اس کا بیان ہے، پھر اسے ان کے مابین تطبیق کا ملکہ حاصل ہو گیا، تو اسے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ جسے یہ مقام حاصل نہ ہو سکا وہ اپنی ہی نفس کی مذمت اور اپنی ہی بے کسی کو ملامت کرے۔ دیکھیں زاد المعاد میں ابن القیم نے کس قدر اس منزلت کی مدح و ثنا کی کہ جس شخص کو یہ مقام حاصل ہو گیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور پھر جو اس میں کوتاہ ہو اسے اپنے نفس کی مذمت
اور اپنے نفس ہی کو ملامت کرنی چاہیے، اور مسلمان اہل علم اور طلبہ علم کوشاں رہیں کہ انہیں قرآن جو کلام اللہ ہے، حدیث رسول اس کا بیان نظر آئے۔ تو یہاں تک ہم نے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر پہلی حدیث کے بارے میں تفصیل بیان کر دی۔ اب حیات عیسیٰ پر دوسری حدیث کا ملاحظہ ہو، حضرت امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ذکر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینی و بینہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی وانہ نازل، کہ میرے اور اس کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مابین کوئی نبی نہیں، وہ اترنے والے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، سو جب تم انہیں دیکھو تو جان لو وہ معتدل قامت، سفید و سرخ، دو زرد چادروں میں ملبوس ہوں گے، گویا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے، اگرچہ اس میں تری نہ ہو۔ وہ لوگوں سے اسلام پر قتال کریں گے، صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ساقط کر دیں گے۔ ان کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ دیگر تمام ملتوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وہ 40 سال تک زمین پر رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس حدیث میں اس امر کی تصریح ہے کہ مسیح موعود وہی نبی اللہ ہیں جن کے بعد نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ مسیح موعود وہ شخص ہرگز نہیں ہو سکتا جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں مدعی نبوت ہوا ہو۔ سبحان اللہ، کتنا واضح بیان ہے۔ اور وہ حضرت مسیح حق، مسیح موعود جو ہوں گے تاحال حیات ہیں، اسی حدیث میں اس کا بیان ہے، وہ آسمان پہ ہیں، وہ وہیں سے اتریں گے۔ وہ شخص مسیح موعود نہیں ہو سکتا ہرگز جو اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا، جو قادیان میں پیدا ہوا، یا کسی اور شہر کا اگر کوئی شخص مدعی مسیحیت ہو تو وہ بھی اپنے دعوے میں باطل ہے، کذاب ہے، کیونکہ مسیح موعود نازل ہوں گے، وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شرف نبوت سے مشرف ہوئے۔ پھر اس نے یعنی جس نے والدین کے گھر پیدا ہو کر مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ منارت المسیح، اس پہ مسیح کی آمد ہوگی، اور وہ منارہ بھی ان کی وفات کے بعد مکمل ہوا ہو، تو ایسا شخص ہرگز مسیح موعود نہیں ہو سکتا۔ کتنا صاف بیان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں کہ کون مسیح موعود ہے، جس کی بعثت، جس کی نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی، جس کا رفع ہوا، جس کا پھر نزول ہوگا۔ پھر کہاں نزول ہوگا؟ جس کا نزول کا وہ جو منارہ ہے وہ پہلے بنا ہوا ہو، بعد میں نہیں، اس کی تکمیل ہوگی۔ تو اس حدیث میں اس امر کی بھی تصریح ہے کہ مسیح موعود کی وفات ان کے آسمان سے اترنے کے بعد ہوگی۔ پھر یہ بھی تصریح ہے کہ ان کی نماز جنازہ امت محمدیہ کے اہل ایمان حضرات ادا کریں گے۔ یہ حدیث ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے، تو دوسری جانب مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی مسیحیت کی بھی کھلی تکذیب کر رہی ہے، بلکہ اور بھی کوئی شخص دنیا کے کسی کونے میں اگر مدعی مسیحت ہو تو یہ اس کی تکذیب کر رہی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر تیسری حدیث، جسے امام احمد نے
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی یہ روایت نقل کی ہے جس کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین پر اتریں گے، وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، وہ دنیا میں 45 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، پھر میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے، سو میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے اٹھیں گے. فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ قَبْرٍ وَاحِدٍ. حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اپنی کتاب شہادت القرآن کے صفحہ 220 میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک نہایت لطیف نکتہ بھی ہے جس سے بلا ریب ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے، اور وہ یہ کہ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُدْفَنُ مَعِي، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہونے کے بعد میرے پہلو میں دفن کیے جائیں گے. اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متأخر ہوگی، بعد میں ہوگی، کیونکہ مقام لحوق پر ملحق یا لاحق ملحق بہی سے متأخر ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی پیچھے ملنے والا پہلے سے مؤخر ہوتا ہے. پس جب زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عیسیٰ کی وفات واقع نہیں ہوئی اور آپ کے بعد بھی ابھی تک نہیں ہوئی، تو اب ہم اس حدیث کے برخلاف کس کے کہنے سے مان لیں کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو مسیح حق ہیں علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. یہ مولانا ابراہیم کا بیان ہے. چوتھی حدیث اسی باب میں امام بہقی کی ہے، جسے انہوں نے کتاب الاسماء والصفات میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نقل فرمایا ہے. کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم، تم اس وقت کیسے ہوگے جب ابن مریم تمہارے درمیان آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. یہ امام مہدی ہیں جن کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول آسمان کے بعد نماز ادا کریں گے. اسی معنی میں بخاری، مسلم، مسند احمد، سنن ابن ماجہ میں بھی روایات موجود ہیں جن میں لفظ نزلہ، اب دیکھیں غور فرمائیں، مسیح موعود کون ہیں؟ جن کے حق میں نزول کا لفظ آیا ہو، اترنے کا لفظ آیا ہو، اور نزول یہ رفع کی ضد ہے. نزول تبھی ہوگا جب اس سے پہلے ان کا رفع ہو چکا ہو. سبحان اللہ. اب قادیانی سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر رفع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درجات اور روحانی بلندی ہے، تو کیا العیاذ باللہ ان کے نزول سے مراد ان کے درجات کی پستی ہوگی؟ عیاذ باللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کوئی نبی پست ہو. ہاں، ان کا رفع بھی جسمانی ہوا، نزول بھی جسمانی ہوگا. تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی روح و جسم سمیت ہوا، اسی طرح ان کا نزول بھی روح و جسم سمیت ہوگا. ثانیاً دوسرا ہمارا سوال یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو کس طرح قادیانیت مرزا غلام احمد اور اس کی ولادت پر حمل کر سکتی ہے. کتنا فرق ہے لفظ نزول میں اور لفظ ولادت میں. اب 5ویں حدیث دیکھیے جسے امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل فرمایا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَبْعَثُ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم، اللہ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے جو کہ دمشق کے مشرق میں سفید منارہ پر فرشتوں کے پروں پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے 2 زرد چادریں پہنے اتریں گے. اس حدیث نے مرزا غلام احمد کے مسیح موعود کے دعوے کو یکسر باطل قرار دے دیا. وہ تو مولود ہے، نازل نہیں، یعنی پیدا ہوا ہے، نازل ہونے والا نہیں. نہ وہ ایسا ہے کہ وہ پہلے آیا ہو پھر اس کا آسمان کی طرف رفع ہوا ہو، نہ ہی وہ حضرت مسیح کے مولد یعنی جائے ولادت میں پیدا ہوا. وہ تو ہندوستان کے قصبہ قادیان میں پیدا ہوا. نہ ہی اس کے مولد قادیان کا مسیح موعود کے نازل ہونے والے شہر دمشق سے کوئی تعلق ہے. تو ان واقعاتی حقائق کو جب کوئی بھی شخص پڑھا ہوا ہو نہ پڑھا ہوا ہو تھوڑا سا اس میں تأمل کرے تو وہ یقین کر لے گا کہ قادیانیت کا مؤسس مدعی مسیحت مرزا غلام احمد قادیانی ہرگز مسیح موعود نہیں ہے. یہ بات ہم محض خیر خواہی کے لیے اس وضاحت سے پیش کر رہے ہیں تاکہ حق اور ثواب کو یہ لوگ قبول کر لیں اور یقین کر لیں کہ حق و ثواب کو قبول کر لینا ہی راہ ہدایت ہے، یہی سبیل خدا ہے. ہماری دعا ہے کہ حق تعالی شانہ انہیں اس کی توفیق عطا فرما دیں. اور اپنے اس حلقے کو ہم اسی دعا سے ختم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی خاتم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور ان کے تابعین پر اور اتباع تابعین پر. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نازل فرمایا اور ان کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سید الرسل اور خاتم النبیین نے اسے بیان قرآن کے طور پہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.